اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ سنا رہا ہوں اور تعزیت کے طور پر آج یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ ریاست گجرات کے انکلیشور کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دیوا میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں اسلم پیر، اور یہ صرف ہمارے ہی نہیں، تقریباً تمام بڑے علماء کی یہ دوست ہے، خادم ہیں اور بڑی خدمت کرتے ہیں جناب محترم اسلم پیر صاحب۔ اور سال بھر بڑے بڑے علماء کرام کو اپنے گاؤں میں لانا، ان سے بیانات کروانا، ان سے دین کی باتیں کروانا، امت کے اندر اصلاح معاشرہ کا کام کرنا، یہ بہت بڑی نیکیوں کا کام کرتے ہیں جناب محترم اسلم پیر صاحب۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ 18 جنوری کو ان کے والد محترم جناب ابراہیم سلیمان پیر 74 سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 18 جنوری سنڈے کو ان کا رات 8 بجے تقریباً انتقال ہو گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم سب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، انہیں بال کروٹ جنت نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ تعالیٰ انہیں جگہ نصیب فرمائے۔ یہ تعزیتی پیغام میں اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ یہ شخص جن کا انتقال ہوا ہے ابراہیم سلیمان پیر، ہمارے دوست اسلم پیر کے والد محترم، بڑے نیک انسان، زندگی بھر انہوں نے محنت کا کام کیا، کسان تھے، بکریوں کا پالنا اور بکریوں کی دیکھ بھال کرنا یہ ان کا خاص مشغلہ تھا۔ اکثر وہ دراتی لے کر جنگل جاتے ہوئے، کھیت جاتے ہوئے بکریوں کے لیے چارے کا انتظام کرنا، اللہ کی اس گونگی مخلوق کو کھلانا پلانا، یہ تمام چیزیں، اور بڑی خدمات کرتے تھے اور بڑے نیک دل انسان تھے، اور اتنی محنت و مشقت اور کھیتی باڑی کا کام کرنے کے باوجود بھی نمازیں نہیں چھوڑتے تھے، بڑے نیک انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک نیک اولاد دی اسلم پیر کے نام سے۔ اسلم پیر پیرس میں تھے، جب سے یہ پیرس سے آئے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں، انہوں نے خود میرے اپنے 4 بڑے بڑے بیانات کے، اصلاحی بیانات کے پروگرام انہوں نے خود اپنے گاؤں دیوا میں مجھے 4 مرتبہ بلایا۔ پھر ایسے ہی ہمارے جو دوست ہے حضرت مولانا خلیل صاحب دیوا، انہوں نے بھی ان کے ابا حضور کے بارے میں مجھے بتایا۔ اسلم پیر کو تو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، یہ علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں، علماء کے بڑے خادم ہیں۔ یقیناً یہ جتنے نیک کام کرتے ہیں اسلم پیر صاحب، اس کا بھی بہترین اجر اور ثواب ان کے والد محترم مرحوم کو یقیناً ملے گا۔ 18 جنوری کو والد محترم کا انتقال ہوا، اور خبریں ہیں کہ 19 جنوری کو صبح 10 بجے ان کی نماز جنازہ، ان کے چھوٹے بھائی جو ہے وہ بھی پیرس میں تھے، پیرس سے آئے مولانا احمد پیر صاحب، انہوں نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی، اور ایسے ہی نانی نرولی کا جو دارالعلوم ہے وہاں کے جو محتمم صاحب ہے، ذمہ دار ہے مولانا حنیف پٹیل صاحب، انہوں نے دعا کرائی۔ ان کے جنازے میں بڑی تعداد میں علماء کرام اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں گاؤں اور آس پاس کے لوگ جنازے میں شریک تھے۔ یقیناً یہ ایک نیک آدمی کا جنازہ تھا۔ ہم ان کے اہل خانہ کے لیے بھی، گھر بار والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کے لیے پھر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے، کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور مرحوم کے جو بیٹے اسلم پیر صاحب، اللہ رب العزت انہیں بھی
صبر جمیل عطا فرمائیں. اور اسلم پیر صاحب کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی اسلم پیر، آپ جو علماء سے محبت کرتے ہیں، آپ جو گاؤں میں علماء کو لا کر دینی بیانات کرواتے ہیں، آپ کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ رسول کا پیغام امت تک پہنچے اور امت کی زندگیاں بدلے، یہ ایک بہت بڑا نیک کام ہے. اس کا ثواب اسلم پیر صاحب آپ کو بھی ملے گا، اور آپ کی نیکیاں جو آپ کرتے ہیں اس کا بہتر ثواب آپ کے والد محترم کو بھی ملے گا. میں اسلم پیر صاحب سے کہوں گا کہ آپ بالکل ایسے ہی آگے بڑھیں اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام آپ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ بہترین ایصال ثواب ہوگا آپ کے والد محترم کے لیے بھی. آپ جو بھی کام کریں گے آپ کے والد کو بھی اس کا ثواب ملے گا. ایک بار پھر میں کہوں گا کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں. آمین. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کے تخت پر بھی دنیا کی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غسل خانے میں بھی موت یاد نہیں آتی. کہ اللہ دل کمزور ہیں اور دل گناہوں سے سخت ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے علماء سینکڑوں ہمیں نصیحتیں کر گئے کہ اللہ نصیحت قبول کرنے والا دل عطا فرمائیے. یا اللہ کل سے لے کر بڑے وقت تک یا اللہ بہت سے دوستوں نے احباب نے شرکت دے کر ایک نماز جنازے تک ساتھ دیا خاندان والوں کو. اس میں بھی اجر ہے. لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں لیکن مومن کے جنازے میں شریک ہونا تیرے نبی کی سنت ہے اور اسی سنت کا عمل کا ہم سب کو ثواب عطا فرما. نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما. اللہ اعلان کرنے والوں کی مغفرت فرما. غسل دینے والوں کی قبر کھودنے والوں کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے بھائی اور ہمارے چچا ایک سبحان اللہ کے یقیناً محتاج اب ہو گئے ہیں لیکن دنیا بھر میں کام کاج کے ساتھ سینکڑوں نے کی ہے. تلاوت کا پابند تھا، نمازوں کا پابند تھا، بیماری کے عالم میں بھی یہ کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح کا برسوں سے پابند تھا. کہ ہر حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، قبر کے مراحل کو آسان فرما. ہمارے جانے کے پر نکیرین کے سوال کے وقت استقامت عطا فرما. استقامت عطا فرما. رابعہ بصریہ کی طرح زبان ان پر ان کے بول عطا فرما کہ میرا رب وہی ہے جو تمہارا رب ہے، میرا دین وہی ہے جو جس دین کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور میرا نبی وہی ہے جو پوری امت کا نبی ہے. یا ارحم الراحمین ہماری ٹوٹی پھوٹی گزارشات کو ایسے مواقع پر جتنی خیر اور بھلائیاں تیرے حبیب نے چاہیے اس کے ساتھ عطا فرمائیے. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہمارے صاحب قبر کو بھی اور تمام قبرستان والوں کی بھی اللہ مغفرت فرمائیے، حفاظت فرمائیے. اس قبرستان کو وقف کرنے والوں کی مغفرت فرما، زمین دینے والوں کی مغفرت فرما. میں اپنے بھائی سے پرانے مکان کے لیے جھگڑ رہا ہوں. یہ سینکڑوں کی زمینیں دے کر تیرے پیارے ہو گئے ہیں. اللہ ان کی نسلوں میں ایماندار عطا فرما، ان کی نسلوں میں علماء صلحاء کی جماعتیں پیدا فرما، دین کے دائی پیدا فرما. ہمیں بھی کثرت سے تیرے راستے میں لٹانے والے بنائیے. آنے والے مہینے تک ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما. شعبان کی قدردان میں ہمیں شامل فرما. رمضان تک ہمیں عافیتوں کے ساتھ پہنچنا مقدر فرما. ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور ان نیک لوگوں کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک.